بزم ساقیہ سخن کے زیر اہتمام ایک خصوصی تعزیتی پروگرام بیان رفتگان نور محمد جالب۔ نور محمد جالب ایک ایسی شخصیت ہے، کسی بھی ادیب کو آپ پرکھنا چاہیں تو اس کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک اس کی شخصیت، دوسری اس کی تخلیقیات۔ نور محمد جالب ایک منکسر المزاج، محبت بھرے لہجے میں بات کرنے والی شخصیت کا نام ہے۔ راجوٹی کی سرزمین زرخیز زمین پر ادب کے بیج بوئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گلابوں کی طرح ہوتے ہیں، جن کا نام لینے سے ہمارے ارد گرد خوشبو مہک جاتی ہے، اور کچھ لوگ ٹھنڈے بادل کی طرح ہوتے ہیں، جن کا نام لیتے ہی کڑی سی کڑی زندگی کی دھوپ میں سکون محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسی ہی شخصیت کا نام نور محمد جالب ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے، اچانک ایک ادیب، ایک فنکار جو سخنور ہو، سخن کے فہم سے، یعنی شاعری کی جتنے بھی فنی لوازمات ہیں، ان لوازمات سے واقفیت رکھنے والی شخصیت کا نام نور محمد جالب ہے۔ نور محمد جالب کی ایک شخصیت میں ایک اور خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اشتہار پسند نہیں کرتے، کھل کر سامنے نہیں آتے۔ خاموشی سے ادب کا کام کرنے والوں میں نور محمد جالب کا نام لیا جا سکتا ہے۔ نور محمد جالب کے ساتھ میرے روابط 20 سال سے ہیں، میں اس کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو حضرت شاعری جمال ناپوری مرحوم سے ملاقات کرا دیتا ہوں، آپ خط و کتابت کے ذریعے ان سے اصلاح لیجیے۔ آج بھی میرے پاس ان کے دست مبارک سے لکھی ہوئی تحریر میرے پاس موجود ہے۔ اور نور محمد جالب صاحب کی اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ منافقوں سے دور رہتے تھے۔ منافقین اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ آج کل ایک رواج بنا چکے ہیں کہ سامنے تعریف کرتے ہیں اور پیچھے ان کی گالیاں دیتے ہیں۔ میں خود گواہ ہوں، ان کی شخصیت اور شاعری کے تعلق سے بات کرنے کے لیے یہاں پر معتبر شخصیات موجود ہیں، جن کا نام نامی محترم مقام استاذ سخن پروفیسر ستار طاہر صاحب، اور ایک اچھے افسانہ نگار اور شاعر، جدید لب و لہجے کے مالک محمود شاہد صاحب، اور کڑپے سے ایک سہل لسانی شاعر جن کا نام ستار فیضی ہے، وہ بھی بہت اچھے انداز سے شاعری لکھتے ہیں، وہ موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ایک اچھے دانشور جو نثر اور نظم میں بھی بہت اچھی بلاغت رکھتے ہیں اور کمال فن رکھتے ہیں، جن کا نام ظہیر دانش ہے۔ اور ایک شخصیت یہاں پر موجود ہے جو عاشق رسول ہے، جس کا نام نقی اللہ نقی ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا استقبال کرتے ہوئے اس مجلس کے صدر محترم ستار صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ چند کلمات سنائے اور اپنا تعزیتی کلام سنائے۔ میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے صدر محترم ستار صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ یہ چند باتیں جو نور محمد جالب صاحب شعر و شاعری میں فنی بلاغت رکھتے ہیں، اس کے تعلق سے اور اس کے ساتھ ساتھ کن اصناف پر وہ عبور رکھتے ہیں، اس کے تعلق سے چند باتیں بتائیں تو مہربانی ہو۔ میں سب سے پہلے بزم ساقیہ سخن کے صدر کہیے یا معتمد جناب ڈاکٹر امام قاسم ساقی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے نور محمد جالب صاحب کی یاد میں اس خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا، چونکہ نور محمد جالب صاحب اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا پورا بچپن اور جوانی
وہ آخری سانس تک جو ہے رائچوٹی میں مقیم رہے اور امام قاسم ساقی صاحب اور دیگر یہاں کے شعراء سے ان کے گہرے مراسم رہے۔ ایک طرح سے یہاں کے شعراء و ادباء کا اخلاقی فرض تھا کہ ان کی یاد میں ایک خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا۔ نون جالب صاحب سے میرے تعلقات بہت پرانے ہیں۔ ایک شاعر کی حیثیت سے انہیں برسوں سے جانتا ہوں۔ شخصیت کے بارے میں کچھ عرض کروں تو بہت ہی نرمی ان کی گفتگو میں ہوتی تھی، بڑے ہی خلوص، محبت، اور خاص کر ان سے عمر میں یا علم میں جو بڑے ہوتے تھے ان کا حد درجہ احترام کرتے تھے اور بڑے ہی احترام سے ان سے ملاقات کرتے، پیش آتے۔ مجھے ایک بھی ایسا موقع یاد نہیں ہے کہ میں نے انہیں کسی پر غصہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تربیت یا ان کی تعلیم یا خود ان کا مطالعہ انہیں اس سطح پر پہنچا دیا تھا جہاں ہم کسی بڑی شخصیت اور بڑے ادیب و شاعر کو عام طور پر دیکھتے ہیں۔ جہاں تک ان کی شاعری کی بات ہے، نور جالب صاحب، نور محمد جالب ان کا پورا نام ہے، لیکن وہ نور جالب کے نام سے ہی، نور جالب سے ہی مشہور ہیں ادبی حلقوں میں، اور انہوں نے زیادہ تر نعت شریف اور غزل پر توجہ دی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے ان کی شاعری کی کہ ان کا جو شاعری کا جدید لہجہ ہے اس میں ایک کھنک سی محسوس ہوتی ہے، اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ وہ جو کھنک ہے ان کے لہجے کی، وہ کھنک نہ صرف غزلوں میں ہم محسوس کر سکتے ہیں بلکہ اسی کھنک کو انہوں نے اپنی نعتوں میں بھی سنوار کر رکھا ہے۔ اور نور جالب صاحب کی موضوعی طبع کو اگر ہم دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نعت کے لیے بنے ہیں۔ نور جالب صاحب بہت خوش لباس شخص رہے ہیں۔ وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ایک شعر ہے جو ان کی شخصیت پر صادق آتا ہے، کھرا اترتا ہے کہ موت اس کی ہے جس کا کرے زمانہ افسوس، موت اس کی ہے جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ تو آج یہاں یہ جو ان کی یاد میں ایک خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ اس کو سامنے رکھیں، اس کے پیش نظر واقعی نور جالب صاحب زمانہ ان کو ہمیشہ یاد رکھے گا، ایسی شخصیت کے اور ایسا ان کے مالک تھے، اور کفن بھی بالکل نکھرا ہوا فن تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں انہوں نے اپنے بہت سے شاگردوں کو تیار کیا ہے، بہت سے جو ہے شعراء کی تربیت کی ہے، اور آج وہ اچھے شعراء کی حیثیت سے نہ صرف رائچوٹی بلکہ ضلع انامیا اور ضلع کڑپا بلکہ خطے رائلسیما میں مشہور ہیں۔ شاید ہی جو باقاعدہ طور پر جن انجمنوں کے زیر اہتمام رائلسیما میں اعلیٰ سطح پر جو مشاعرے منعقد کیے جاتے ہیں، ان مشاعروں میں نور جالب صاحب کی شرکت ایک طرح سے ضروری ہوتی تھی، اور آج جو ہے ان کے شاگردوں کا بھی وہی مقام و مرتبہ ہے
کہ انہیں بھی مشاعروں میں جو ہے مدعو کیا جاتا ہے اور اچھی تربیت کی ہے انہوں نے. ایک بہت ہی معمولی سا علاقہ ریچوٹی ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا، لیکن آج یہ اردو کا ایک اہم مرکز بن گیا ہے. اور اس کو اہم مرکز بنانے میں جن لوگوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، جن کی کوششوں کو، کاوشوں کو، محنتوں کو اور محبتوں کو ہم بھلا نہیں سکتے، ان چند ناموں میں خود ڈاکٹر امام قاسم ساقی صاحب ہیں، ہمارے شین میم ہاشم صاحب ہیں، اور نون میم جالب صاحب بھی. اس طرح سے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. نون میم جالب صاحب کی شخصیت کو لیجئے یا شاعری کو لیجئے، اس کے لیے جو ہے ایک بہت ہی ایک طویل مضمون کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے. ان کی شاعری پر خاص طور پر جن اصناف پر انہوں نے تبادمائی کی ہے، لیکن چونکہ یہاں اس پروگرام میں اور بھی احباب تشریف فرما ہیں جن سے ان کے گہرے تعلقات رہے ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ کئی مشاعرے پڑھے ہیں، اور چونکہ وہ اردو کے ایک اچھے استاد رہے ہیں تو اس پیشے سے وابستہ لوگ بھی یہاں موجود ہیں. تو مختلف موقعوں پر ان سے جو ہے ملاقاتیں رہی ہوں گی، تو وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے. مجھے جو موقع دیا گیا ہے اس کے لیے میں بہت شکریہ. بہت جی بہت آپ نے ان کی زندگی کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے. میں دو باتیں بتا دوں کہ جب بھی زندگی اور موت کی بات آتی تو ہمیشہ وہ شیکسپیئر کے جو 7 اسٹیجز آف لائف ہیں اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، ہم لوگ آتے ہیں، اپنا کردار نبھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ ہمیشہ وہ کہتے تھے. اور کبھی میں ان سے التماس کرتا کہ ہمیں کتاب ذرا ہم پر کیوں نہیں ہے، تو بتاتے کہ اس میں کیا رکھا ہے. میں اپنے کلام کو اس قدر نہیں سمجھتا. یہ ان کی سادگی تھی. میں ان کا شکر گزار ہوں. اور استاذ کے تعلق سے جو بھی باتیں کہی انہوں نے، ایک اہم بات یہ ہے کہ رائے چوٹی میں جتنے بھی فی الوقت جو شعراء موجود ہیں، سارے کے سارے شعراء راست اور بالراست طور پر ان کے شاگرد ہیں. اس بات کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے مشاعرے میں. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے کبھی استاد گیری بٹھانے کی کوشش نہیں کی، اور بچوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے. میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے ستار فیضی صاحب سے التماس کرتا ہوں، کیونکہ وہ بھی بہت بہترین دوست رہے ہیں جالب صاحب کے. میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزم ساقیہ سکن کا خصوصی پروگرام تعزیتی ایک چھوٹی سی نشست کا اہتمام کرنے کے لیے میں ڈاکٹر امام قاسم ساقی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. نون میم جالب میرے کرم فرما بہترین دوست اور اچھے مشیر رہے ہیں، جن کے تعلقات تقریباً 40 سال سے میرے ساتھ رہے ہیں. اچانک ان کا انتقال ہونا بڑا افسوس ہوا. ہمارے دلوں میں ان کی محبتیں موجود ہیں. آج اس نشست میں راج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ایک بہترین شاعر، ادیب، فنکار، تخلیق کار اور ایک اچھے مثالی جو ہے ٹیچر بھی تھے. جالب صاحب کو فنون لطیفہ سے بہت لگاؤ تھا. میں نے دیکھا کہ وہ موسیقی سیکھنے کے لیے بھی 2-3 میوزک ڈائریکٹر سے ان کے تعلقات تھے، اور ان کو ترنم سے پڑھنے کا بھی شوق تھا. ویسے اس زمرے میں ڈرامہ بھی تھا، تو یوسف صفی کے
ایک ڈرامے میں کام کرنے کے لیے کئی دن جو ہے ریہرسلس میں آئے، مگر وہ ڈرامہ اسٹیج نہیں ہو سکا۔ مطلب یہ ہے کہ فنون لطیفہ سے ان کا لگاؤ میں نے دیکھا، اور جو آدمی کچھ کرنے کے لیے ٹھان لیتا ہے وہ خود کر دکھاتا ہے اور دوسروں کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ اردو ادب کو خوشگوار رکھنے کے لیے، سرسب و شاداب رکھنے کے لیے ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں ہمیں یاد رہے گی۔ ان دنوں ان کی غیر موجودگی پا کر ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے۔ ویسے وہ ایک اچھے سرکاری درسی کتابوں کے مصنف بھی رہے ہیں، ایک اچھے ریسورس پرسن بھی رہے ہیں۔ میں ان کی نعت گوئی پر 2-3 باتیں کہوں گا۔ وہ جب بھی نعت کہتے ہیں تو ڈوب کر کہتے ہیں اور عقیدت کے ساتھ کہتے ہیں۔ تقریباً سرور کونین اشتراکی مجموعے میں نون میم جالب صاحب، شین میم ہاشم صاحب اور میرے دوست مرحوم سید شکیل احمد شکیل اور میں خود اس میں، ہماری چاروں کی نعتیں اس میں موجود ہیں۔ میں نے ان کی تمام نعتیں اور قطعات پڑھنے کی 1 سے 2 مرتبہ جو کامیاب کوشش کی ہے۔ واقعی اس کے اندر تشبیہات، استعارے اور بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ لکھتے ہیں، تو قاری کو پڑھ کر جو ہے ایک ایسی فرحت، راحت، سکون، اطمینان ملتا ہے۔ واقعی نعت گوئی کے اندر وہ چیز ہے کہ جس کو فنی صورت اختیار کرنے کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں تو واقعی جو ہے نون میم جالب صاحب کے نقوش اور ان کی صورت و سیرت جو ہے ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے۔ یہ بات میں نے دیکھی کہ وہ جو ہے اولیاء کرام سے بہت عقیدت و محبت رکھتے تھے، اور جہاں کہیں بھی آستانوں میں ان کو بلایا جاتا تو سجادہ نشین سے ان کے مراسم، ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں۔ اور ان کی آج ان کے اوصاف کی اگر گنتی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بحث جو ہے طویل ہوگی۔ واقعی جو ہے بالکل نرم و نازک جو ہے لہجہ ان کا، اور عز و انکساری حد درجے کی، اور پھر جس سے بھی ملتے خوشو خضو سے ملتے اور مسکراتے ہوئے ملتے، اور اپنے آپ کو جو ہے اتنا حقیر فقیر سمجھتے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ان کے اوصاف میں یہ ساری چیزیں شمار کی جاتی ہیں۔ آج یہ موقع جو مجھے دیا گیا ہے، میں جس کے لیے ڈاکٹر امام قاسم ذاکر صاحب کا ممنون و مشکور ہوں۔ شکریہ۔ بہت بہترین، آپ نے ان کی شخصیت، ان کے کردار پر روشنی ڈالی۔ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو ایک صحافی بھی ہے اور نثر نگار بھی ہے، شاعر بھی ہیں، نظمیں لکھتے ہیں، ماہیے لکھتے ہیں، اور کئی سالوں سے خاموشی کے ساتھ ادب کا کام کرنے والوں میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ میں ان سے خواہش کروں گا، ظہیر دانی صاحب سے، کہ نور محمد جالب صاحب کے اوصاف اور آپ کے تعلقات، ان کی شاعری میں آپ نے کیا خصوصیات پائی ہیں، اس کے تعلق سے بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے امام قاسم ذاکر صاحب کا یہ مختصر محفل سجانے کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بر وقت نون میم جالب کے حوالے سے ایک تعزیتی نشست منعقد کی۔ میں نے نون میم جالب صاحب کا نام امام قاسم ذاکر کی زبانی ہی سنا تھا، اور اس کے بعد کئی مرتبہ رائے چوٹی میں اور کڑپا میں ان سے ملاقات کرنے کا اتفاق ہوا۔ ان کے اندر جو سب سے نمایاں پہلو جو
جو ان کی خصوصیت ہے جو مجھے بہت متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ عاجزی، یعنی حد درجہ، اس میں ایسا نہیں کہ کوئی دکھاوا کر رہے ہیں، ریا کر رہے ہیں، ویسا کچھ نہیں ہے، بہت زیادہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں. حالانکہ بہت بڑے شاعر ہیں، ان کی شاعری سب سے مختلف، سب سے الگ ہے، اور فن کے لحاظ سے بھی اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو حد سے زیادہ انکساری کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، وہ مجھے بہت زیادہ پسند آتا تھا. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیز کو اختیار کریں، کیونکہ کبر تو اللہ کی خصوصیت ہے اور عاجزی انسان کی خصوصیت ہے. تو انسان کو عاجزی رہنا چاہیے، خواہ وہ فن یا کسی بھی فن میں یا کسی بھی چیز میں ماہر بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ چیز مجھے متاثر کرتی ہے. دوسری بات، ایک مرتبہ یہاں مشاعرہ ہو رہا تھا رائے چوٹی میں، تو عام طور پر کسی کی برائی بیان ہوتی ہے تو بہت سے لوگ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا برا ہے، ویسا ہے، یہ اس کے اندر ایک برائی ہے، ایسا بالکل. لیکن یہ آدمی ایسا ہے کہ ایک شخص کی برائی ہو رہی تھی تو صاحب جو ہے اٹھ کے چلے گئے، قریب نہیں بیٹھے، اٹھ کے چلے گئے. تو مطلب یہ ہمارے ساتھ ہاں میں ہاں نہیں ملا ہے، بلکہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے. یہ ان کی شخصیت کا یہ پہلو مجھے بہت متاثر کیا. تو گویا کہ آدمی پیچھے سامنے جو بات بولتا ہے پیچھے بھی اس کو ایسا ہی رہنا چاہیے. وہ خاموشی سے اپنے عمل سے ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے رہنا چاہیے. تو یہ دو ان کی شخصیت کی جو چیزیں مجھے بہت متاثر کرتی تھیں. اور جب بھی یہاں نام مشاعرے ہوتے اس کے اندر نعت پیش کرتے تو بہت ادب اور احترام کے ساتھ ٹوپی لگا کر بالکل جھک کے عاجزی سے آ کر نعت پڑھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ خلوص پیش کرتے. وہ چیز، وہ دو تین چیزیں ان کی شخصیت کی مجھے بہت متاثر کی. اور میں چاہوں گا کہ آپ حضرات بھی اور جو لوگ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں خود ان تمام چیزوں کو اپناؤں اور آگے چل کر اپنی زندگی میں تمام بہت پیروی کریں. اللہ تعالیٰ سے میں اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام کے جو ہے جتنی برائیاں یا جتنے گناہ کے اللہ ان کے گناہ کو معاف فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام اور اونچا مرتبہ عطا فرمائے. السلام علیکم. بہت خوب، آپ نے ان کی شخصیت پر احادیث کے حوالے سے روشنی ڈالی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں غالب صاحب کو. ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہے جو عشق رسول کہلاتے ہیں، کیونکہ نور محمد جالب صاحب ایک ایسے شاعر ہیں جو صرف غزل نہیں کہتے کہ نعت اور منقبت میں اپنا عقیدت بھرا لہجہ ڈال دیتے ہیں. لوگ ان کے ہر لفظ پر واہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور بار بار سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ایسے نعتیہ کلام اور منقبتی کلام پر روشنی ڈالتے ہوئے میں چاہوں گا نقی اللہ نقی صاحب ایک عاشق رسول ہے، ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ نور محمد جالب صاحب کے تعلق سے اپنے خیالات پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہے اس مجلس میں میں خود کو پا کر تھوڑا مایوس محسوس کر رہا ہوں، اس لیے کہ کل تک جو ہمارے درمیان تھا ایک شاعر ہر ایک مشاعرے میں ہر ایک جگہ پر، آج وہ ہم میں نہیں ہے. دل ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ سچائی ہے کہ آج ہم تعزیتی پروگرام میں نور محمد جالب صاحب کے شریک ہیں. جب میں پہلی مرتبہ 90/6 میں رائے چوٹی کو ٹریننگ کے لیے آیا تھا تو یہاں پر صاحب قبلہ کے ساتھ ان کو پایا تھا، جناب وحید الدین قادری صاحب جو میرے استاد محترم ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ان کے فرزند اور نور محمد جالب ایک نشست رکھے تھے. تو سب سے پہلی مرتبہ وہاں پر میں نور محمد جالب صاحب کو دیکھا تھا. اس وقت نور محمد جالب صاحب کی شخصیت الگ، جیسے جیسے مشاعروں میں ان سے تعلق پیدا ہوا، ایک ایسا دلی تعلق تھا، ایک بڑے بھائی کی مانند، ایک دوست کی مانند، ایک رہبر کی مانند. وہ ہر جگہ پر قدم قدم ہمارے ساتھ تھے. الحمدللہ آج
हम उनके ताज़ियती प्रोग्राम में बैठकर जो है उन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। हज़रात, नूर मोहम्मद जालिब की शख्सियत पे हम तबसरा क्या करें। यहाँ पर एक मुशायरा हो रहा था बस में साक़ी सुखन में, कुछ दिन पहले उसमें मैं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे पैमाने में गर्दिश नहीं बाकी साखी, वाह, तेरे पैमाने में गर्दिश नहीं बाकी साखी, सुभान अल्लाह। और तेरे बज़्म से कोई उठा चाहता है। हमारे नूर मोहम्मद जालिब का कलाम एक जिंदा और सच्चा आशिक का कलाम है। उन्होंने अपने कलाम में कुछ यूं कहा है, क्या इस पे किरण नूरे मोहम्मद की पड़ी है। वाह वाह। क्या इस पे किरण नूरे मोहम्मद की पड़ी है, पतझड़ में भी ये शाख हरी ही की हरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे अशार नात में सजाने वाला शायर नूर मोहम्मद जालिब। एक शेर मुझे फिर याद आ रहा है, ये दरूदों के गुलाब और सलामों के कमल, हम फकीरों की ये रूहानी ग़िज़ा होती है। ऐसे अशार लिखने वाला शायर आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दिल मानने को तैयार नहीं है साक़ी साहब। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अल्लाह ताला, मैं चंद शेर, बेमिसाल दानिश्वर नून मीम जालिब थे। वाह वाह। बेमिसाल दानिश्वर नून मीम जालिब थे, इल्मो फज़ल का पैकर नून मीम जालिब थे। इल्मो फज़ल का पैकर नून मीम जालिब थे, यूं तो बेहतरो बरतर और भी बहुत से हैं, यूं तो बेहतरो बरतर और भी बहुत से हैं, बेहतरों से भी बेहतर नून मीम जालिब हैं। बेहतरों से भी बेहतर नून मीम जालिब हैं। सबसे हंस के मिलते थे, सबके काम आते थे। सबसे हंस के मिलते थे, सबके काम आते थे, सबके मोनिसो यावर नूर मीम जालिब थे। सबके मोनिसो यावर नूर मीम जालिब थे। जब भी नात लिखते थे सिद्क़ दिल से लिखते थे। जब भी नात लिखते थे सिद्क़ दिल से लिखते थे, सिन्फ़े नात का शह पर नून मीम जालिब थे। सिन्फ़े नात का शह पर नून मीम जालिब थे। माशाअल्लाह, मैं आपके एहसास को देख रहा हूँ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला इलीन में जगह अल्लाह अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। नक़ी साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा है कि वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि नूर मोहम्मद जालिब साहब जो है जब इस दुनिया से रुखसत हुए, कई लोग मीडिया में अपने तासुरात पेश कर रहे थे, मुझे अल्फाज साथ में दे रहे थे क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आखिर में अपने तासुरात नज़्म की शक्ल पेश करूँ ताकि मेरी तबीयत नासाज है, हो सकता है मैं दूसरे प्रोग्राम में शामिल ना हो सकूँ, इसलिए मैं एक ताज़ियती कलाम पेश करके अपनी जगह लूँगा। गुलशने शेरो सुखन को सींच कर खूने जिगर, गुलशने शेरो सुखन को सींच कर खूने जिगर, आपने दोहे कहे हैं और गज़ल भी खूब तर, आपने दोहे कहे हैं और गज़ल भी खूब तर, लफ्ज़ शीरी नर्म लहजा खुदरते इजहार पर, लफ्ज़ शीरी नर्म लहजा खुदरते इजहार पर, सब फिदा होते गए महफिल में आता देख कर, सब फिदा होते गए महफिल में आता देख कर, नाज करता है सुखनवर बन के तेरा हम सफर, नाज करता है सुखनवर बन के तेरा हम सफर,
معتبر ہے میرے جانب معتبر ہے میرے جانب معتبر. دوسرا بند ملاحظہ فرمائیے گا، یہ آپ کی باتوں سے متفق ہو کر کہہ رہا ہوں کہ خواب سمجھو یا حقیقت نور میرے پاس ہے. خواب سمجھو یا حقیقت نور میرے پاس ہے. میں ہوں مشکات قلم اور وہ میرے خرطاس ہے. میں ہوں مشکات قلم اور میرے وہ خرطاس ہے، اور وہ میرے خرطاس ہے. ندرت اسلوب و موضوع کے وہ احساس ہے. فکر فن کی آبرو ہے، طرز نو کی آس ہے. فکر فن کی آبرو ہے، طرز نو کی آس ہے. اہل فن کے سب خزینے نور تیرے پاس ہے. اہل فن کے سب خزینے نور تیرے پاس ہے. محفل اردو ادب کے چشم نو کی پیاس ہے. تیسرا بات ملاحظہ فرمائیے گا، تیری یادوں کی محبت آنکھ برساتی ہوئی، تیری یادوں کی محبت آنکھ برساتی ہوئی. تیری ہر ایک مسکراہٹ سب کو تڑپاتی ہوئی، تیری ہر ایک مسکراہٹ سب کو تڑپاتی ہوئی. تیری چاہت تیری عظمت اور تیری دلکشی، تیری چاہت تیری عظمت اور تیری دلکشی اور لب و لہجے کی ندرت دل کو دھڑکاتی ہوئی. یاد آتی ہے سبھی کو وہ سلاست سادگی، شاعر شیریں نوا جالب تیری وہ شاعری. شاعر شیریں نوا جالب تیری شاعری. منچے صبر و تحمل، منچے صبر و تحمل کو سجا کر بابخار. گلشن لفظ و ہنر کو دے گیا ہے تو شیار. وقت کی لاچار آنکھوں میں ہے آنسو بے شمار. چاند بھی خاموش ہے اور ہے ستارے غمگسار. تو نے اپنوں اور غیروں کو دیا ہے اتنا پیار. تجھ پہ جالب جا فضا ہے ہر قدم موجے بہار. تجھ پہ جالب جا فضا ہے ہر قدم موجے بہار. آخری بند ہے، اس بند پر میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ متاثر ہوں گے. نور تھے وہ نور کا پیکر اٹھا کر لے گئے. نور تھے وہ نور کا پیکر اٹھا کر لے گئے. ہم قدم کو پھر اندھیروں کا تصور دے گئے. ہم قدم کو پھر اندھیروں کا تصور دے گئے. ساقیہ سب کو وہ آئینہ بھی دکھلاتے گئے. سب کو حیران کر گئے اور دل کو تڑپاتے گئے. سب کو حیران کر گئے اور دل کو تڑپاتے گئے. یہ آخری دیکھیے کہ شب تھی جب معراج کی وہ مسکرا کر سو گئے. شب تھی جب معراج کی وہ مسکرا کر سو گئے. محفل دنیا کی نظروں سے ہمیشہ کھو گئے. محفل دنیا